آقا آپ کا خادم ہی آ رہا ہے. کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پھر مجھے دعا فرمائی. اور کیا فرمایا؟ کہتے ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک. میرے سمجھانے میں وہ چاشنی نہیں تھی کہ آپ مدد کر جاتے. وعدہ ماں سے کر کے آئے تھے, اپنے گھر میں ماں سے کہا تھا وعدہ کرتا ہوں دعا کرواؤں گا. اس دعا کے لیے پیچھے پیچھے جاتے تھے. ابھی زبان پر خواہش آئی نہیں. آقا کونین پہلے ہی بولے ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک. رب تجھے بھی بخشے, تیری ماں کو بھی بخشے. وہ کام کیا ہے اس لیے آدھی رات کو میرے پیچھے چلا رہا. ارے یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے او ناداں یہاں دامن کو پھیلایا ہے. یہاں دامن پھیلانے سے پہلے ہی بیک آ جاتی ہے. خواہ سینے میں چھپی ہو محمد عربی وہ کہتے اب میں میرا کام تو ہو گیا تھا, اب میں کیا کہتا. کہتے اب سرکار دو جہاں نے دعا بھی فرما دی, میری ماں کے لیے بخشش بھی ہو گئی, میرے لیے بھی ہو گئی. میں تو خاموش ہوا. پھر سرکار بولے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جو مقصود ہے, جو نقطہ تعلیم ہے اس مقام پر. کہتے سرکار نے مجھے مخاطب کی فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ دیکھو یہ فرشتہ آیا اور آج سے پہلے کبھی زمین پر آیا ہی نہیں, پہلی مرتبہ آیا ہے. اور مجھے خاص رب سے اجازت لے کر دو کاموں کے لیے. ایک یہ ہے کہ مجھے سلام کرنے آیا. ادھر بھی سلام ہی کہتا رہتا ہے. معلوم ہو کہ مانچسٹر میں بیٹھ کے سلام کرو یہ اور ہے, گنبد خضرا کے سامنے کرو وہاں پہ ہاتھ باندھنے کا مزہ اور ہوتا ہے. اور یہ فرشتہ بھی کہتا ہے ادھر بھی کرتا تو ہوں سلام, مصطفیٰ کے سامنے کہوں گا تو پھر مزہ ہوتا ہے. میں مجھے سلام کرنے آیا, خوشخبری دینے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار اور میرے دونوں شہزادے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار بنائے. معلوم ہوا یہ فیصلہ مصطفیٰ کا بھی ہے اور پھر یہ وحی الہی کا بھی فیصلہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا کیا کہنا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسماء بنت امیس حاضر ہوئی تھی. اسماء بنت امیس جانتے ہو نا کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جن کو 3 بڑی ہستیوں کی زوجیت کا شرف و اعزاز حاصل ہوا. سب سے پہلے حضرت جعفر طیار کے نکاح میں رہی, ان کی شہادت کے بعد عدت گزارنے کے بعد یہ صدیق اکبر کے نکاح میں آئی. ان کے وصال کے بعد عدت گزارنے کے بعد یہ حضور مولا علی شیر خدا کے نکاح میں آئی. کتنا مرتبہ پا گئی ہے یہ اسماء بنت امیس جعفر طیار کے نکاح میں, پھر صدیق اکبر کے نکاح میں. جعفر طیار وہ ہے جس پہ حضرت علی آپ ناز کرتے. میں وقف ہوتا نا پھر میں وہ آپ کو پورے حضرت علی کے شعر بھی سناتا پڑا. آپ نے اپنا تعارف کروایا ہے, کہتے اس کا بھائی ہوں جعفر طیار کا, تو صبح و شام پرواز کرتا رہتا. عرض کرتا ہوں میں تھوڑا چلنے دیجیے. عزیزان گرامی قدر حضرت جعفر طیار کے نکاح میں, پھر صدیق اکبر کے نکاح میں, پھر حضرت علی کے نکاح میں. جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تھے تو یہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی تھی سرکار کو خوشخبری دینے کے لیے. اور آ کے عرض کرتی تھی سرکار بچہ پیدا ہوا ہے لیکن پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا وہاں پہ کوئی بدبو نہیں دیکھی, کوئی نجاست نہیں دیکھی, کوئی غلاظت نہیں دیکھی, کوئی گندگی نہیں دیکھی, کوئی تعفن پیدا نہیں ہوا, کوئی ایسی چیز جو طبیعت کو مقدر کر دے ایسی نہیں دیکھی. یہ وجہ کیا ہے؟ بچے پیدا ہوتے ہیں, بہت مرتبہ دیکھا ہے, وہاں پہ تو کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے, نجاست ہو جاتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, خلاف طبیعت جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں. یہاں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اسماء بنت امیس اما علمت ان فاطمہ طاہرۃ مطہرۃ. اسماء بنت امیس تمہیں معلوم نہیں, تو جانتی نہیں کہ میری فاطمہ خود بھی پاک ہے, اس کے دامن سے وابستہ ہو خود بخود اس کو بھی پاکیزگی کے پروانے عطا فرمائے. اور جس کے نکاح میں پھر آئی ہیں علی شیر خدا. اور پھر سنو ان کی شان میں چند حدیثیں, کیونکہ اہل سنت کا نظریہ حدیثوں سے چلتا ہے, کہانیوں سے نہیں چلاتے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حدیثیں پڑھتے رہے, زندگی بیت جائے کب ختم ہوتا ہے ذخیرہ. سرکار نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ وفی روایت من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. سرکار نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی, یہ نہ سمجھے علی سے کرتا ہے,
وہ یہ سمجھے گویا کہ محمد عربی سے ہی کرتا ہے، اور جو مجھ سے کرتا ہے وہ سمجھے میرے خدا سے کرتا ہے۔ ساتھ فرمایا جو علی سے بغض رکھے یہ نہ سمجھے کہ علی سے بغض رکھتا ہے، وہ آمینہ کے لال سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے رکھے وہ میرے خدا سے رکھتا ہے۔ اور مستدرک حاکم کے اندر جو روایت پوری کی پوری نقل کر گئے امام عبداللہ حاکم نیشابوری کہ سرکار نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے علی کو نہیں آمینہ کے لال کو گالی دی۔ اب آپ اندازہ لگا ان علی کے مرتبے کا حال۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا جس نے مجھے گالی دی اس نے میرے خدا کو گالی دی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ پھر حضرت علی شیر خدا کو سرکار کے ساتھ قرب کا معاملہ کیسا حاصل ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ لوگوں سن لو، لوگ مختلف درختوں کا پھل ہوتے ہیں، ان کا حسب اور ہوتا ہے، ان کا نسب اور ہوتا ہے، ان کی اخوت اور ہوتی ہے، ان کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ زمانہ سن لے میں اور علی ایک درخت کے دو پھل ہیں، ہمارا حسب ایک ہے، ہمارا نسب ایک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، ہماری اخوت ایک ہے، ہماری اصل بھی ایک ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ بڑی مشہور و معروف حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے جو حدیث آتی کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحات مدینہ فرمائی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑا کے بھائی بھائی بنا دیا، اور کبھی ان کی زندگی پڑھ کے دیکھو نا بھائی ہونے کے حق کیسے ادا کیے انہوں نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے جس کا بھائی بنایا گیا تھا کہتے وہ مجھے گھر لے گئے تھے اپنے، تو گھر لے جا کے کہا تھا یہ میرے دو مکان ہیں، ایک تیرا ایک میرا ہے۔ کہتے مکانوں پر بھی بس نہیں کیا، پھر لے گئے باہر جا کے کہتے یہ دو باغ ہیں کھجوروں کے گھنے، کئی 100 کھجور ہے اس کے اندر، تو کہتے ایک تیرا ایک میرا۔ یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی، اتنا بھی ہو سکتا ہے بندہ کر سکتا ہے۔ اگلا جملہ بھی سنو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں پھر مجھے گھر لے گیا اپنے خاص، اور جا کے فرماتا ہے یہ میری دو بیوی ہیں، میری زبان آگے چلتی نہیں خدا کی قسم۔ کہتے بھائی ہونے کا حق کیسے ادا کرتے تھے وہ لوگ، کہتے یہ دو بیویاں ان میں سے جو تو پسند کرے میں طلاق دیتا ہوں، تو نکاح کر۔ یہ وہ صحابہ ہے، یہ ہے وہ انصار مدینہ جن کے بارے میں زمانہ کہتا ہے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ عقل کے ناخن لو۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو قبیلہ قریش کا بندہ ہے جس کے پیچھے سرکار نے آپ نماز پڑھی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کبھی زندگی پر عشرہ مبشرہ کا شخص جس کے پیچھے سرکار نے نماز پڑھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کسی مسلمان کی نگاہ کیسے اٹھ سکتی ہے کسی بیوی پر، کہتے ہیں ہم نے ادھر نگاہیں نیچے جھکائے، کہا تیرا شکریہ، ہمیں بازار کا رستہ دکھا، ہم بتائیں گے کہ کس خاندان سے تعلق ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، اس موقع پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی بیٹھے انتظار کرتے، حدیث کے الفاظ ہیں فجاء علی تدمع عیناہ، حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو برستے تھے، ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے، روتے تھے زارو قطار، روتے روتے آقا کونین کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا آخیت بین صحابک فلم تواخ بینی و بین احد، آقا بتاؤ تو صحیح مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا ہے، کیا تقصیر ہو گئی ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، ہر کوئی اپنا اپنا مقدر لے گیا، ہر مہاجر ہر انصاری کا بھائی بن گیا، آپ کا چچا زاد علی کیسے بیٹھا رہ گیا۔ کہتے جب میں نے عرض کیا کہ کیا تقصیر ہوئی ہے، مجھ پہ نگاہ التفات کیوں نہیں ہو سکی، تو جواب میں سرکار نے فرمایا یا علی جو انت اخی فی الدنیا واللہ، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں عزیزان گرامی قدر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی شیر خدا کو اپنی زبان اقدس سے بھائی کہا، اور یہ نہیں فرمایا میں صرف دنیا تک رہے گا، کبھی ساتھ سے ہم تو پڑھو نا تھوڑا چلنے دو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اور صدیق اکبر سے بھی یہ بات کہی، سرکار نے فرمایا ابو بکر اخی وانا اخوہ، ابو بکر میرا بھائی ہے میں اس کا بھائی ہوں۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے مقام پر سب کو مرتبہ عطا فرمایا، اور وہ جو سرکار کا فرمان ہے من کنت مولاہ
فعلی مولا ہو. اہل سنت کے کسی عالم دین نے اس حدیث پر کوئی کلام نہیں کیا. سب نے اپنا سینہ کھولا اور کہا یہ سرکار کا فرمان حق ہے. اور سب سے پہلے جس نے علی کو مولا مانا ہے جا کے وہ عمر بن خطاب پہلے دن ہی مسئلہ سمجھا گئے تھے کہ جس کو مصطفیٰ مولا کہے وہ ہمارا بھی مولا ہے. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہاں پر میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کے کچھ ایسے معنی بھی بعض کتابوں میں آ گئے جو علی شیر خدا کی شان کے لائق نہیں. مثال کے طور پہ مولا کا ایک معنی رب بھی ہوتا ہے, یہ علی کی شان کے لائق نہیں. جیسے آپ پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اللہ سے کہتے ہیں مولا تو ہمارا مولا ہے. یہ مشکات کے حاشیے میں دیکھ رہا تو کہتے ہیں رب بھی اس کا معنی ہوتا ہے. یہ لغت کی کتابوں کے اندر اس کے 23 کے قریب معنی آئے یہ لفظ مولا کی. یہاں پر ایک بعض لوگوں نے معنی کہا یہ اس کا معنی حاکم بھی ہوتا ہے. اہل سنت کے ہاں اس کا معنی حاکم لینا چاہیے, اور اسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی حاکم ہے تو پھر ابو بکر کیسے ہو گیا, پھر عمر کیسے خلیفہ ہو گئے, پھر عثمان غنی کیسے خلیفہ ہو گئے. اسی لیے کہتے ہیں قاسم ہے. ہم کہتے ہیں کہ مولا کا معنی حاکم کرو تو ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو سرکار نے اپنا مولا کہا ہے. میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. تو پھر اس کا معنی کیا کریں, بس سرکار پہ حاکم ہو گیا معاذ اللہ وہ بندہ. وہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ سرکار کے غلام, جو غلام مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا متبنہ بنایا تھا, جس کو حکیم بن حزام نے خریدا تھا بازار سے, خرید کے حضرت خدیجہ